أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصفح الصفح الجميل. یہ کل جمعہ کے خطبے میں امام جعفر صادق علیہ السلام علم کے باب میں فرمایا کہ علم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر تم مجھے ایک جو ہے نا وہ اگر پوری بات کہو گے تو تمہیں 10 باتیں جو ہے نا وہ سننی پڑے گی، میں تمہیں 10 باتیں سناؤں گا۔ اس کے جواب میں کہو کہ اگر تمہیں 10 جو ہے نا بری باتیں یا ناگوار باتیں کہو تو تم مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا۔ یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ صرف چاہے وہ آپ کسی آفس میں ہیں اور اپنے کلیگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات پیش آتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، بھائیوں میں، بہنوں میں، بہن بھائی میں، میاں بیوی میں، سب جگہ جو ہے نا یہ فارمولہ لاگو ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے فاصفح الصفح الجمیل، بہترین انداز میں چشم پوشی کرو، چشم پوشی، فصفح یعنی چشم پوشی کرنا۔ اچھا، جیسے میں ابھی یہ چہروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی جو ہے نا کوئی غیر شادی شدہ نہیں لگتا، سارے جو ہے وہ تقریباً شادی شدہ ہیں۔ 2 باتیں ہیں، 2 روایتیں ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو امام علیہ السلام نے یا میاں بیوی کے حوالے سے، حقوق اور فرائض کے حوالے سے اور اخلاقی رویوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ مومنین و مومنات ابھی براہ راست ابھی سنیں گے، اور بعد جو ہے وہ یہ بعد میں ابھی ریکارڈنگ ہے، بعد میں جو ہے نا وہ سنیں گے۔ اور یہ امام کی باتیں ہم اس لیے نہیں سناتے کہ آپ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکالیں۔ کسی نے کہا تھا اللہ نے 2 کار اسی لیے دیے ہیں، ایک سے سنو دوسرے سے نہیں، دونوں سے سن کے اس پر عمل کرنا ہے، دونوں سے سن کے عمل کرنا ہے۔ اچھا، پہلی روایت ہے ایما امرأۃ قالت لزوجها ما رأيت منك خیرا قط، جو عورت بھی اپنے میاں سے یہ کہے کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی نیکی بھلائی نہیں دیکھی، یعنی یہ کس صورت میں کہے؟ جب کوئی نہ دیکھی ہو اور کہے، یا نیکی دیکھنے کے باوجود کہے، کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں دونوں صورتوں کو شامل ہے، دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ یار وہ اس کا رویہ اگر اچھا نہیں بھی ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تجھ سے جو ہے نا کوئی خیر نہیں دیکھی، خیر نہیں دیکھی۔ ما رأیت، جو عورت بھی اپنے میاں سے یہ کہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، ماضی میں کبھی بھی میں نے تجھ سے کوئی خیر جو ہے نا وہ تجھ سے نہیں دیکھی، فقط حبط عملها، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو، عبادات کو، نیکیوں کو حبط، یہاں کہتے ہیں بحق سر کا ضبط، ٹھیک ہے جی، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضبط فرما دیتا ہے۔ اچھا، اگلی جو روایت ہے وہ دونوں کے بارے میں تاکید ہے۔ یہ میاں بیوی جو ہے نا وہ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں، 4 عقلی طور پر 4، یا دونوں اچھے اور بااخلاق ہیں، ایک،
یا دونوں بد اخلاق ہیں دو، یا میاں خوش اخلاق ہے بیوی بد اخلاق ہے، یا اس کا الٹ ہے، ہاں پانچویں صورت نہیں ہے، یا دونوں ٹھیک ٹھاک ہے با اخلاق ہیں، یا دونوں بد اخلاق ہیں، یا میاں خوش اخلاق ہے تو بیوی بد اخلاق ہیں، اور آخری صورت الٹ، بیوی خوش اخلاق ہے، میاں جو ہے وہ بد اخلاق ہے۔ دونوں اگر خود خوش اخلاق ہیں الحمدللہ، کہتے نور نالا نور، دونوں بد اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو دونوں کے شر سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ میاں خوش اخلاق ہے بیوی بد اخلاق ہے تو پھر میاں جو ہے وہ بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس کا بہت بڑا جو ہے نا مقام و بلند ہے۔ اور اگر الٹ ہے ہاں، بیوی خوش اخلاق ہے میاں اس کا بد اخلاق ہے، اور بیوی اپنے میاں کے بد اخلاق کو برداشت کرتی ہے، اس کا بھی روحانی طور پر بہت بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، من احتمل من امرأته لو ولو کلمۃ واحدۃ آتاہ اللہ رقبۃ من النار، اللہ تعالیٰ اگر اپنی کسی بندے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ایک ناگوار بات کو بھی برداشت کرتا ہے، ایک تو معمول ہے بد اخلاق ہے اور ہر وقت برداشت کرتا رہتا، نہیں، ایک ناگوار بات کو بھی اگر میاں اپنی بیوی کی بات کو وہ کرتا ہے، آتاہ اللہ رقبۃ من النار، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ اس کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرمائے گا، یعنی جہنم سے اس کو بچائے گا۔ ہاں دیکھو مت کرو بھائی، آتاہ اللہ رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ، میں آپ کو حوالہ بھی اس کا دے دوں، یہ مکارم اخلاق، یہ امام زین العابدین کی مشہور دعا ہے، وہ ایران کے مشہور خطیب تھے آیت اللہ آغای فلسفی محمد تقی فلسفی، دعائے مکارم اخلاق کی 2 جلدوں میں شرح لکھی ہے، 2 جلدوں میں شرح، اس کے اندر میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے مکارم اخلاق میں یہ فرمایا ہے کہ آتش جہنم سے اس کو جو ہے نا وہ رہائی عطا فرمائے گا، اور جہنم سے بچانے کے بعد کسی تیسری جگہ پہ اس کو نہیں رکھے گا، جنت جو ہے اس کے لیے لازمی قرار دے گا، وَوَجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، جنت کو اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ 200,000 حسنہ، 200,000 حسنہ، اور ایک بیوی کی ناگوار گستاخانہ بات کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 2,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 100,000 سیئہ، 2,00,000 برائیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ بٹا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں 2,00,000 ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، 2,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اور 2,00,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال میں جو بائیں ہاتھ میں جو ہے روز قیامت کمائی جائیں گی لکھ دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 200,000 درجہ، روز قیامت اس کے 2,00,000 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، 2,00,000 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ، اور اس کے بدن میں جتنے بال ہیں نا، جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں 1 سال عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنے بال ہیں؟ ایک بندے نے پوچھا تھا حضرت علی سے، میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ یہ جو آپ دعویٰ کرتے رہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے تیرے سر کے کتنے بال ہیں،
اور یہ بھی پتا ہے کہ تیرے ایک ایک بال کے جڑ کے نیچے جو ہے نا کیا سرگرمیاں جاری ہیں. ہاں فرمایا میں اگر بتا دوں تیرے سر کے بال اتنے ملین ہیں، یہ سامعین میں سے کون تصدیق کرے گا یا کون تردید کرے گا؟ لیکن اتنا بتاؤں تیرے ایک ایک بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہوا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے خدا نے کہ وہ ہر وقت تجھ پر لعنت بھیجتا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. اللہ میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کریں گے تو خدا کا قرب تو نصیب ہوگا نا، اس لیے میں نے کہا وہ بتا. اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جتنے بال ہیں نا، ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا جو ہے نا عاجز لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی بیوی کی ایک گستاخانہ بات کو برداشت کرنے کے نتیجے میں یہ بعض اوقات یہ میں نکاح کے تقاریب میں جاتا ہوں تو وہ کچھ خیال بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آسا کوئی درس دے دیں نا، آج کی مناسبت سے کوئی درس دے دیں. ادھر کوئی مختصر درس دیتا ہوں تو اس میں یہ واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں. ایک مسلم واقعہ ہے فارسی میں، اس کے جو ہے نا منظوم ترجمہ بھی موجود ہے. ایک عالم دین، اس کی بیوی انتہائی بد اخلاق تھی نا، تو 2 بندے اس عالم دین کے گھر گئے مسئلہ پوچھنے نا مولانا صاحب سے. تو وہ مولانا صاحب گھر پہ نہیں تھے، وہ جنگل گئے ہوئے تھے لکڑیاں توڑ کے جو ہے نا وہ لانے کے لیے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بیوی نے دروازہ کھولا اور انہوں نے پوچھا کہ جی قبلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں گھر میں؟ کدھر گئے؟ 2 نعرے لگا کے. اچھا کدھر گئے؟ انہوں نے وہی نا وہ میاں کی شان پہ جو ہے نا وہ 2-4 گستاخی کی باتیں کی. یہ جنگل کی طرف جو ہے نا وہ لکڑیاں چلے گئے ہیں. اب کیا کہا ہے یہ نہیں پتا. اتنا واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ناگوار ناسزا یا میاں کی شان پہ جو ہے نا وہ معمول کے مطابق یا عادت کے مطابق جو ہے نا وہ ان کو سنا دی. انہوں نے سوچا کہ چلے جی وہ قبلہ کی پیچھے جنگل جاتے ہیں، ایک تو لکڑیاں توڑنے میں ان کی مدد کریں گے، اٹھا کے لانے میں مدد کریں گے اور علمی استفادہ بھی کریں گے. یہ جنگل جا رہے تھے، ادھر سے دیکھا قبلہ صاحب جو ہے نا وہ ایک شیر کے اوپر وہ سوار ہیں اور وہ لکڑیوں کی جو گٹھڑی ہے اس کو آگے رکھا ہوا ہے، اور جہاں آدمی کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ جب سستی کرے تو اس کو مارنے کے لیے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا لکڑی چابک وغیرہ رکھتے ہیں نا، اس کی جگہ ایک سانپ کو جو ہے نا قبلہ صاحب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، سر سے پکڑا ہوا ہے، وقت ضرورت جو ہے نا شیر کو مارنے کے لیے. ان کو دیکھ کے ہوش اڑ گئے. کہا کہ یہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا درندے کو اور اس زہریلے سانپ کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے یا تابع فرمان بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میری اہلیہ کے خوش اخلاقی کو آپ نے دیکھ لیا نا. ہاں آپ اس پر صبر کرتا ہوں، اس کا خدا نے مجھے یہ صلت دیا ہے. بیوی میاں کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، اور اگر میاں بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرے اللہ تو اس کو بھی. یہ آپ یاد رکھیں کہ رائگان نہیں جاتا. صبر اور تحمل میاں کی بد اخلاقی کے مقابلے میں بیوی کرے وہ بھی رائگان اور ضائع نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی، اور اگر بیوی صبر کرے وہ بھی رائگان نہیں جاتا. فصفح صفح الجمیل، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بہترین انداز میں درگزر کرو. تم اگر 10 سنو گے مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ مکارم اخلاق کا حصہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد.